دوسرا سوال ہے، بہن کا سوال ہے کہ شریعت نے لڑکے کو والدین کے ترکے میں سے 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ جو رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے، بھائی کو دوہرا حصہ دکھا گیا ہے اور بہن کو یعنی چاہے بیٹے کو دوہرا اور بیٹی کو گہرا، اس لیے کہ وہ بہن جو اس کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو وہ اس کی کفالت کرے، اور بھائی کے ذمہ ہی ہے اس کی کفالت۔ اس لیے آج اسلام دشمن یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مطلقہ کی کفالت کا نظم نہیں کیا ہے، بیوہ کی کفالت کا نظم نہیں کیا ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ اسلام نے دیکھیں اس طرح سے بیوہ کی کفالت کا نظم کیا ہے، مطلقہ کی کفالت کا نظم کیا ہے۔ تو اس مطلقہ ہو جائے تو اس کے بھائی کو جو ڈبل حصہ دلوایا گیا ہے وہ اپنی بہن کی کفالت کرے، اس کا نظم کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم سماج کے اندر، ہمارے معاشرے میں، بھائی جو ہے اپنی بہن کی کفالت کی ذمہ داری شادی سے پہلے تو سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی کفالت کروں، اور اس کو اس کے خورد و نوش کا نظم کرنا، اس کے رحم اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے، اور میں اس کی کفالت کو ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام دشمن کو موقع مل گیا کہ اسلام میں مطلقہ کی کفالت کا نظم نہیں ہے اور بیوہ کی کفالت کا نظم نہیں ہے۔ تو نظم ہے، اسلام نے کیا ہے، لیکن ہم اپنی شریعت پہ خود عمل نہیں کرتے، ہم اپنی شریعت میں عمل نہیں کرتے، یا جانتے نہیں، نادانی کی وجہ سے نہیں کرتے، یا جانتے ہیں کچھ لوگ تو وہ کرتے نہیں، کیونکہ شریعت پہ تو بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو پوری شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ہم شکوہ اور گلہ دوسروں سے کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے بڑی ذاتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے شریعت کا جنازہ تو اپنے گھر سے خود نکالا ہے، ہم نے تو خود اپنی شریعت پہ جو ہے کہ کے اوپر کا معاملہ یہ ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ ہم بعض قرآن کے احکام کو، بعض قانون کو مانتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے میراث کے اندر ترکے میں کتنے لوگ بہن کو حصہ دیتے ہیں، کتنے لوگ لڑکیوں کو حصہ دیتے ہیں سماج کے اندر دیکھ لیجیے آپ۔ شریعت پہ تو ہم خود عمل نہیں کرتے، بلکہ شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس کو خشک ایک درخت کی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو خشک درخت ہے، اس کی حیثیت اس کی ہے، اور خشک درخت ہوتا ہے تو بے فائدہ ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بڑے قابل افسوس پہلو ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے، لڑکی کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی کھانے پلانے، بلکہ اس لڑکی کی ذمہ داری تو اس کے شوہر کے اوپر ہوتی ہے، اور لڑکا جو ہے اس کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بہت سی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو ڈبل حصہ دلایا۔ تو پہلی حکمت وہ تھی کہ اس کی کفالت کرانی ہے، مطلقہ اور بیوہ کی۔ دوسرے کہ چونکہ اس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لڑکی کے مقابلے میں، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دلوایا گیا، اور اس کو پھر شوہر کے یہاں سے بھی حصہ ملتا ہے، اپنے باپ کے یہاں سے بھی حصہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایک گہرا اور دوہرا رکھا ہے اس کے پیچھے۔ اس میں یہ سراسر عدالت پہ مبنی انصاف ہے یہ، اور اس میں ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی قانون فطرت کے خلاف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اور سمجھ جائیں، معلوم ہو جائے تو ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں اور اس کو بتائیں لوگوں کو، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی شریعت پہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے غیروں کو موقع مل جا رہا ہے ہمارے اوپر، ہمیں لعن طعن کرنے کا، اسلام پر الزام تراشی کا، اسلام پر اعتراض کرنے کا، اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا، تو ہم موقع خود فراہم کرتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کا پہلو ہے یہ، اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔